لائیو ود عزیز خان سے میں عزیز احمد خان ہوں. آپ ایک شخصیت کا تعارف دیکھیں گے, ایک ایسی شخصیت جو نوجوان ہیں, بصیرت مند ہیں, وکیل ہیں, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے رویوں میں محبت جھلکتی ہے. جب بھی جمہوریت کی بات ہوگی تو جو برادری زیادہ نکھر کے ہمارے سامنے آتی ہے وہ وکلا برادری ہے, جو قانون کی عملداری اور انصاف کے فروغ کے لیے عدلیہ کے ساتھ ساتھ ایک واضح کردار ادا کرتی ہے. جہاں ان کے اور مثبت رویوں کی ہم بات کر سکتے ہیں, وہاں ہم یہ بات بھی کر سکتے ہیں کہ وکلا انتخابات جمہوری اعتبار سے تسلسل کی علامت ہے. حالات کوئی رخ اختیار کرے لیکن وکلا انتخابات ہوتے رہتے ہیں, اور اب ہم کچھ برسوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وکلا قیادت میں زمام کار زیادہ تر نوجوان وکلا کے ہاتھوں میں ہوتی ہے. ہمارے اسٹوڈیوز میں ایک نوجوان بصیرت مند وکیل موجود ہے. نام ہے ماہر شاہد محمود چاون. یہ امیدوار ہیں موجودہ سال کے انتخابات کے لیے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے لیے جو منعقد ہو رہے ہیں جنرل سیکرٹری کی نشست کے لیے. ان کے رویے بڑے پازیٹیو ہیں, اور جہاں تک ان کے قول و فعل کا تعلق ہے, یہ لگتا ہے کہ جو بات کرتے ہیں, جو عہد کرتے ہیں اسے نبھاتے ہیں. ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں. میں انہیں اپنے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں. ماہر شاہد محمود صاحب, عزیز نگر یوٹیوب چینل میں آپ ہمارے مہمان ہیں. میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے اپنے پروگرام میں اپنی جانب سے اور اس پروگرام کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر جمان خان کی جانب سے خیر مقدم کرتا ہوں. ویلکم. تھینک یو. ماہر صاحب, کسی نے کہا تھا کہ خوشبو بتا رہی ہے کہ رستے میں کون ہے, موج ہوا کے ہاتھ میں تیرا سراغ ہے, اور آپ بھی موج ہوا کی مانند ہیں. آپ کا خاندان ملتان کے اطراف کے حوالے سے نہیں, ملتان کی تاریخ کے حوالے سے ایک نمایاں شخصیت کا حامل ہے. ذرا اپنے بارے میں بتائیے کہ بطور وکیل آپ کا کچہری کب آنا ہوا اور آپ نے تعلیمی مدارج کس طرح سے طے کیے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عزیز خان صاحب آپ کا اور آپ کے اس چینل کا اور پروڈیوسر اور ڈائریکٹر جمان خان صاحب کا بےحد مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے ناچیز کو یہاں پر بلا کر اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا. تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ میں نے جب لا میں جو میرا ٹینیور تھا وہ 2005 میں کمپلیٹ ہوا, اور 2005 میں ہی میں نے انرولمنٹ لی ایز این ایڈوکیٹ ڈسٹرکٹ بار میں, اور اپنے استاد ملک جوید اختر وینس صاحب سے میں نے پریکٹس کا آغاز کیا. ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں, بہت ہی نفیس اور اچھے انسان ہیں. اور 2007 میں نے ہائی کورٹ کا لائسنس لیا. تب بھی میں انہی سے پریکٹس ہائی کورٹ کی بھی اور ڈسٹرکٹ بار کی میں وہیں پریکٹس کرتا رہا. اور اس کے بعد 4-5 سال میں وہاں پہ رہا. اس کے بعد اپنے استاد محترم کی اجازت سے میں نے پھر اپنا چیمبر بنایا اور وکالت کا انڈیپینڈنٹلی پھر آغاز کیا. تب سے لے کر اب تک انصاف کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں کہ وکیل اور بار اور بینچ کا جو تعلق ہے اس میں بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مثبت کردار ادا کریں, اور جہاں تک ممکن ہو عوام الناس کو زیادہ سے زیادہ جلد انصاف کی فراہمی میں ہم ان کی ہیلپ کر سکیں. ماہر صاحب, مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنی اچھی فصاحت کے ساتھ وہ گفتگو کرتے ہیں جو دل میں اتر جاتی ہے. اس میں آپ کے اساتذہ کا بھی تعلق ہے, چونکہ جس درسگاہ سے آپ تربیت لے کر نکلے ہیں وہ لوگ شائستہ لوگ ہیں. اور سب سے بڑی بات ماہر صاحب جو میں نے محسوس کی کہ نہ آپ کے استادوں کے رویے میں کوئی رعونت ہے, نہ آپ میں تکبر کا کہیں دور دور تک مجھے اثر نظر نہیں آ رہا. عاجزی انسان کی اللہ کو پسند ہے, اور یہ وہ وصف ہے جیسے صدف میں موتی چھپا ہوا ہوتا ہے. آپ پہلی مرتبہ میں آپ سے اس طرح کی گفتگو کر رہا ہوں, لیکن بلا شبہ آپ کی گفتگو نے بہت حد تک مجھے متاثر کیا ہے, اور میں آپ کی کامیابیوں کے لیے دعا گو بھی ہوں. دوستانہ رویے انسان کے لیے بہتر ہوتے ہیں. اولاد کے ساتھ آپ کے اساتذہ نے بھی آپ کو اولاد کی طرح رکھا, اور بلا شبہ یہی بات ہے کہ آپ گفتگو میں کسی طرح سے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ آپ عہدے صرف عہدوں کے حصول کے لیے کر رہے ہیں,
لگتا ہے کہ خدمت کے لیے کر رہے ہیں. تو آپ کا امیج کیا ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ, کیوں الیکشن میں آپ نے حصہ لیا؟ عزیز خان صاحب, میرا وکالت کے شعبے میں آنا اور پھر وکالت کی جو پولیٹکس ہے, باہر کی جو پولیٹکس ہیں, اس میں آنے کا میرا مین مقصد یہ ہے کہ میری خواہش ہے, اور میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے عزت دیتا ہے, میرے وکلا برادری مجھے منتخب کرتے ہیں ایز اے جنرل سیکرٹری, تو میری کوشش ہوگی کہ میں نوجوان وکلا اور سینئرز کے جو مسائل ہیں جی اپنی اٹموسٹ کوشش کرتے ہوئے ان کو حل کرنے کی کوشش کروں. صحیح. اور اس میں جو سمجھتا ہوں کہ جو نوجوان وکلا آ رہے ہیں ان کے اس فیلڈ کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں. صحیح. کیونکہ ایک نوجوان وکیل گریجویشن کرنے کے بعد اس لا کرتا ہے, اس پروفیشن میں آتا ہے, تو ان کے والدین کے ان کے ساتھ بہت سی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں. شروع میں یہاں پر بہت مشکلات ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے جو سینئرز ہیں وہ بہت زیادہ اکوموڈیٹ کرتے ہیں نوجوان وکلا کو, لیکن وہ اتنا نہیں ہوتا جس سے ان کو معاشی فائدہ ہو سکے. صحیح. میری یہ کوشش ہوگی کہ ایسا پلیٹ فارم نوجوان وکلا کے لیے مہیا کیا جائے جس میں ان کے جو معاشی مسائل ہیں وہ کافی حد تک حل ہو سکیں. اور میری یہ بھی کوشش ہوگی کہ جو سینئر وکالت کے شعبوں میں جنہوں نے نام کمایا ہے وہ اس میں میری رہنمائی کریں, تاکہ ہم سب سینئر اور ینگ وکلا مل کے بار اور بینچ کے درمیان میں بھی مفاہمت, دوستی اور پیار کے تعلق کو فروغ دیں, اور اپنے جو وکلا برادری کے اہم مسائل ہیں ان کو بھی حل کرنے میں نوجوان اور سینئر کا جب ایک توازن رہے گا تو اس میں ہم بہتر انداز میں اپنی بار کو چلانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اور میں بطور کینڈیڈیٹ, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے عزت دے, جنرل سیکرٹری بننے کے بعد میری یہ خواہش ہوگی کہ میرے سینئرز میرے ساتھ مشاورت میں شامل رہیں اور میرے نوجوان میرا بازو بنیں, تاکہ ہم ایسی راہ ہموار کریں جس میں اوورآل ہماری بار, ہمارے وکلا کی عزت اور احترام میں اضافہ ہو. ماشاءاللہ. ماں صاحب, آپ کے خیالات سن کے یقین کریں مجھے روحانی اطمینان اور خوشی ہوئی ہے. آپ نے جو گفتگو کی اس میں بہت ساری بصیرت آمیز باتیں پنہاں ہیں. آپ میرے خیال میں ایک پل کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں سینئرز کے درمیان اور جو نئے آنے والے ہیں, رہنمائی کے حوالے سے. ایک تو میں نے آپ کی گفتگو سے اس باتیں اخذ کی ہیں, دوسرا کسی طرح سے بھی انتہا پسندی مسائل کا حل نہیں ہوتی. ہمیں جہاں زندگی میں اپنے مسائل کا حل کرنا ہے تو اس میں پہلے اپنے رویوں میں عجز اور برداشت کا ایلیمنٹ بھی شامل کرنا ہوگا. اگر ہم ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے تو ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گے. مجھے آپ کی ذات میں ایک شمع فروزہ نظر آ رہی ہے. میں پورے تیقن کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ایک عمر رسیدہ تو شاید کوئی نہ مانے چونکہ میرے بالوں کا رنگ ابھی وہ تھوڑا سا کالا ہے, لیکن دل ہمارا منور ہے. میں ایک اور بات بھی آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک اچھی علامت تو ہے کہ خواتین کی ایک کثیر تعداد اب اس پروفیشن میں آ رہی ہے. ان کے بھی تو مسائل ہوں, بالکل ان کو بھی آپ گورن کریں گے. بالکل یقین. اچھا, پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک نوجوان وکیل جب آتا ہے تھوڑا سہما, جب ہم میٹرک کا امتحان پاس کر کے آتے تھے تو ہمیں وہ پھول بنانے والے بھی کھڑے ہوتے تھے. وہ یہ درست ہے کہ آج کل کا نوجوان بڑا توانا ہے, فکری اعتبار سے بھی حوصلہ مند ہے, لیکن پھر بھی آپ کو تربیت انہیں دینے کے لیے کوئی کیمپ یا کوئی سیمینار منعقد کروائیں گے تاکہ سینئرز انہیں اس طرح سے ایٹیکیٹ سکھا سکے کہ عدالت میں پیش کیسے ہونا ہے, گفتگو کیسے. آپ اس بارے میں کچھ روشنی ڈالیں گے؟ جی عزیز خان صاحب, بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ جو بھی اسٹوڈنٹ کالج سے پڑھ کے یہاں پر آتا ہے اور پروفیشنلی اس میں داخل ہوتا ہے, ڈیفینیٹلی اس کی ٹریننگ بہت ضروری ہے. اس میں ہمارے سینئر جو ہیں وہ بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. میری خواہش ہوگی کہ انشاءاللہ وکلا مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں اور مجھے جنرل سیکرٹری منتخب کرتے ہیں, تو میری کوشش ہوگی کہ ایسے سیمینار کا انعقاد کیا جائے جس میں ہمارے سینئر اور ہمارے کچھ ججز بھی ان کی آنے والے نئے وکلا کی تربیت میں اہم کردار ادا کریں.
شخصیت کے حوالے سے بھی اور لا ریفارم کے حوالے سے بھی ان کو بتایا جائے. ہاؤ ٹو اپیئر ان دا کورٹ, یہ بہت اہم چیز ہے. یہ تمام چیزیں ہم کورس میں آ کر ہی سیکھتے ہیں. تو میں ایسا عمل کرنا چاہتا ہوں جس سے ہمارے ینگ دوست خواتین, جیسے عزیز خان صاحب آپ نے فرمایا کہ خواتین کا ہماری سوسائٹی میں بہت اہم کردار ہے, اور الحمدللہ اب ہماری اس پروفیشن میں بھی بہت سی نوجوان خواتین بھی شامل ہو چکی ہیں. تو جیسے ہمارے معاشرے میں خواتین کو عزت و احترام سے دیکھا جاتا ہے, تو یقیناً ہمارے لیے بھی ہماری وہ بہنیں قابل احترام ہیں. ہمیں اپنے معاشرے میں جو ایک خواتین کا احترام ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی تربیت کرنی چاہیے, ان کا خیال رکھنا چاہیے, اور ان کو یہاں پر کبھی بھی یہ محسوس نہ ہو کہ وہ گھر سے باہر ہیں. ہمیں ایسا پلیٹ فارم مہیا کرنا چاہیے کہ ہماری خواتین اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں. کچہری میں آنے کے بعد, ہائی کورٹ میں آنے کے بعد اس پروفیشن میں وہ تسکین محسوس کریں, اور ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی خواتین وکلا کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اور میری خواہش ہوگی کہ ایسے سیمینارز ایجوکیشن کے حوالے سے, وکلا کی تربیت کے حوالے سے ان کا انعقاد کیا جائے, تاکہ وہ اپنے اس پروفیشن کو ایک اچھے اور بہتر انداز میں اختیار کریں اور عوام الناس کو انصاف کی فراہمی میں اہم کردار ادا کریں. ماہر شاہد محمود چاول جو ڈسٹرکٹ بار کے لیے سال رواں کے جنرل سیکریٹری کے امیدوار ہیں, انتہائی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے. ان کی گفتگو میں نہ جانے دھنک کے کتنے رنگ جھلک رہے تھے. طے در طے گفتگو کے دروازے کھلتے چلے گئے. میں نے اندازہ لگایا ہے کہ انشاءاللہ تعالی جب انہیں موقع ملے گا کہ قیادت کا پرچم ان کے ہاتھ میں ہو, جنہیں یہ خدمت کا پرچم سمجھتے ہیں, میں خواہش مند ہوں کہ ایسے خوبصورت نوجوان جو اپنے وکلا برادری کی خدمت کا عزم رکھتے ہیں انہیں سامنے بھی آنا چاہیے, اور بہت ساری اندیکھی کامیابیاں ان کی منتظر ہیں. دعاؤں کے ساتھ میں فی الحال ان کے ساتھ ہوں. ویسے ان کے ساتھ میں ہمیشہ رہوں گا, لیکن اس وقت مجھے بریک پر جانا ہے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا مقبول ترین پروگرام عزیز نگر یوٹیوب چینل سے, اور آج ہمارے مہمان خاص جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں وہ ہیں ماہر شاہد محمود چاول, ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری کا انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں, اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. مزید ان سے کچھ سوالات کریں گے تاکہ ان کی شخصیت کے سارے پہلو ہمارے سامنے اجاگر ہو سکیں. ماہر شاہد محمود صاحب, آپ نے خواتین کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے, بلا شبہ اس میں ایک پیغام تو ہے, لیکن تحفظ کا ایک بڑا احساس ہے. آج کل میڈیا میں جو خبریں گردش کرتی ہیں اس سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ خواتین کو تو کسی حد تک عدم تحفظ کا شکار سمجھتی ہیں. آپ نے جن خیالات کا اظہار کیا اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ جب اللہ پاک آپ کو فضیلت دے گا, مولا آپ پر اپنی رحمت کا سایہ کرے گا اور آپ کامیاب ہوں گے, تو اس کچہری کو آپ گھر کے آنگن جیسا بنائیں گے. آپ نے ایک اچھی بات کی کہ یہاں خواتین اپنے آپ کو محفوظ محسوس کریں, کیونکہ جب بھی دباؤ کا کوئی شکار ہوتا ہے تو اس کی صلاحیتیں بکھر جاتی ہیں اور آپ ان کو نکھارنا چاہتے ہیں. ایک اچھی علامت ہے. اچھا, تھوڑا یہ بھی ہمیں بتائیے, آپ نے نوجوانوں کے بارے میں بڑی اچھی گفتگو کی ہے, خواتین کے بارے میں بھی آپ نے حوصلہ مندی کا جو ذکر کیا ہے, یا جس طرح کا ماحول آپ کے ذہن میں, ایک اچھی علامت ہے. بہت ساری باتیں آپ کی باتوں سے میں نے بہت سارے اسرار و رموز سیکھے ہیں. اچھا, کچھ میری عمر کے لوگ بھی ہوتے ہیں, توقع ان کی بھی ہے کہ اب نوکری تو کرنی نہیں ہے, فارغ ہو کے آ گئے اور کوئی نوکری انہیں دے گا بھی نہیں. آپ کا سینئرز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نہ ان کی کوئی ٹینشن ہوتی ہے؟ مثلا کرونا میں بہت سارے معمر افراد جو بزرگ تھے, جن کا لا اتھارٹی کے حوالے سے بڑا مقام تھا,
انہوں نے خود کو غیر محفوظ محسوس کیا. کوئی پروگرام بزرگوں کے حوالے سے بھی آپ کے پاس ہے؟ جی عزیز خان صاحب، آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا. میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے سینئر ہیں، چاہے وہ شروع سے ہی اس پروفیشن میں ہیں جی یا کسی اور پروفیشن میں تھے، بعد میں انہوں نے یہ پروفیشن جوائن کیا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے لیے آپ نے جیسے تذکرہ کیا کہ بالکل یہاں پر ایسا میکنزم، ایسا سسٹم ہونا چاہیے جس میں یہ جو کرونا کی وبا آئی پچھلے 2-3 سالوں میں، جی تو اس نے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ وکلا کمیونٹی کو متاثر کیا گیا ہے. صحیح بات. کیونکہ صورتحال ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ اس اوورآل جی معاشرے کا ہر فرد، ہر طبقہ اس سے متاثر ہوا ہے. صحیح. لیکن بطور وکیل میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ وکلا برادری اس میں سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے. صحیح بات. اس میں ینگ کے ٹھیک ہے اپنے مسائل ہوتے ہیں، لیکن جو بھی سینئر یہاں پہ پریکٹس کرتا ہے اس کی فیملی ہوتی ہے، اس نے اپنی فیملی کو دیکھنا ہے، اپنے بچوں کو دیکھنا ہے. لامحالہ ان کے اخراجات ایک ینگ سے زیادہ ہوتی ہیں. بالکل صحیح. تو اس سلسلے میں ان حالات میں بہت ہی کم ایسی کوشش کی گئی کہ ایسے سینئر جو اپنی فیملی کو چلا رہے ہیں، جن کے معاشی حالات اس سچویشن میں کرونا جیسی وبا کی صورت میں بہت زیادہ متاثر ہوئے، تو ان کے معاشی سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے کوئی اچھے اقدامات نہیں کیے گئے. صحیح. میری بطور جنرل سیکرٹری انشاءاللہ جتنی بھی استطاعت ہوگی، اور اس میں میں یقیناً یہ بھی چاہوں گا کہ وکلا کے لیے ایسا سسٹم بنایا جائے، جی خاص طور پہ سینئر کے لیے. یہ جو پینشن کے حوالے سے آپ نے بات کی، یہ بہت اچھی سجیشن ہے. تو ہم ضرور پنجاب بار سے بھی یہ ریکویسٹ کریں گے، صحیح. اپنے اس ڈسٹرکٹ بار کے فورم سے، کہ سینئر وکلا کے لیے پینشن کا ایک سسٹم بنانا چاہیے. صحیح. اور ایسے مشکل حالات میں، ایسی وبا کی صورت کے حال میں ان کے لیے ایسا بہترین سسٹم ہونا چاہیے کہ ان کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر ان کا معاشی تحفظ ہونا چاہیے. تو ہم اس میں جتنے بھی کوشش ہوگی اس کو بروکار لائیں گے، اور سینئر جو ہمارے ہیں ان کی عزت و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایسا سسٹم بنانے پر ہم زور دیں گے کہ ان کے معاشی تحفظ کا بھی خیال رکھا جائے. آپ نے سینئرز کے حوالے سے جن تجاویز کا ذکر کیا یا جو آپ کے ذہن میں پلانز موجود ہیں، بلا شبہ ایڈمائریبل ہے. اس سلسلے میں ایک میکانزم ہم نے کسی زمانے میں دوستوں سے گفتگو کی تھی کہ اولڈ ایج بینیفٹ جیسے ادارے ہیں ان سے بھی ہم مدد لے سکتے ہیں. اگر کوئی ہم تھوڑا، آپ نوجوان ہیں، آپ میں مجھے ایک ایک علاوہ سا روشن نظر آ رہا ہے، آپ یہ کر گزریں گے انشاءاللہ. آنیسٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، چونکہ دیکھیں آپ نماز پڑھیں گے تو نیت ضروری ہے. جب نیت آپ قائم کریں گے تو پھر وہ کام ہو جاتے ہیں انشاءاللہ. میں آپ کی ذات کے حوالے سے کم از کم بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہوں. اللہ آپ کو عزت دے گا. اچھا، کوئی میسیج آپ دینا چاہیں گے اوورآل؟ ویسے تو آپ کی گفتگو خود ایک میسیج ہے، اللہ آپ کو کامیابی دے. اوورآل قانون کے عملداری کے حوالے سے یا انصاف کے فروغ کے حوالے سے یا اپنے ایز اے پریکٹسنگ لائر سروسز کو بہتر بنانے کے حوالے سے کوئی تجویز آپ کے ذہن میں موجود ہے؟ بہت اچھا کویشچن آپ نے کیا ہے. اس میں بطور پریکٹسنگ لائر جو مشکلات مجھے پیش آئی ہیں، جی میں کوشش کروں گا کہ وہ مشکلات ہمارے جو ینگ لائر آ رہے ہیں یا ہمارے سینئر بھی موجود ہیں جو پریکٹس پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، وہ مسائل ان کو درپیش نہ آئیں. اس سلسلے میں اوورآل، کیونکہ وکیل اور جج جی ان دونوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. بالکل ایگریڈ. صحیح بات. یہ گاڑی کے ایسے دو پہیے ہیں جن میں سے اگر ایک میں بھی کوئی پرابلم آئی تو انصاف کی فراہمی رک جائے گی. بالکل. اسی طرح انصاف کی فراہمی کے لیے ان دونوں کا صحیح توازن میں چلنا بہت ضروری ہے. صحیح. میری یہ خواہش ہوگی کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے عزت دیتا ہے، میں جوڈیشری کے ساتھ مل کر ہم ایسا پلیٹ فارم وکلا کے لیے مہیا کریں جس سے عوام الناس کو سستا فوری انصاف ان کو مل سکے. اس میں بطور وکیل ہم اور میری پوری کمیونٹی انشاءاللہ
भरपूर जुडिशरी का साथ देगी और हम जुडिशरी के साथ से भी ये तवक्को करते हैं कि वो हमारा भरपूर साथ दें ताकि हम मिलके जो आवाम का एतमाद अदालतों पर वकला से कम होता जा रहा है उस वक़ार, उस तवक्को, उस इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हम अहम किरदार अदा करें। और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि अगर आपकी नीयत अच्छी हो जी, आपको मंजिल नज़र आ रही हो, आप कोशिश करें तो आप इंशाल्लाह उस अपने मकसद में भरपूर अंदाज में कोशिश करते हुए कामयाब हो सकते हैं। शाहिद महमूद चावन साहब, आप वैसे हलीम और तबा है, चेहरे पे आपके दायमी मुस्कुराहट में देख रहा हूँ, शादाबी है, शगुफ्तगी है, लेकिन आपके अंदर एक यकीन झलकता है। आप जो कहते हैं मुझे ये लगता है कि आप वो करेंगे, चूँकि लोग बात छुपा के रखते हैं, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। हालांकि कुरान में लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, वो कहते क्यों जो करते नहीं। मगर आपकी बसीरत में आपने बड़ी अच्छी बात यूँ कही कि जुडिशरी और वकील, अदलिया और वकील, इनका चोरी दामन का साथ है, ये आपके लफ्ज़। असल में इस ताल्लुक़ को खूबसूरत बनाने के लिए दोनों तरफ से हमें कोशिश करनी होगी, फराख दिली का मुजाहिरा करना होगा और मोटिव पॉजिटिव होना चाहिए कि हमने साइलान को इंसाफ देना है, एक दूसरे का एहतराम करना है, जो बहुत ज़रूरी करना चाहिए और यकीनन हम करेंगे। आपने एक अच्छी बात जो मैं शायद क्वेश्चन करता, आपने वो गुंजाइश मेरी मुझसे छीन ली है कि आपने कहा कि हम अदलिया का एहतराम करते हैं और उनसे ये तवक्को रखते हैं कि वो हमारे बतौर वकील हमें तस्लीम भी करेंगे और हमें अपनी ज़ात का एक जुज़्व बनाएंगे। गालिबन यही कहा। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, ये बहुत अच्छी बात है। जब दोनों अतराफ से एक तावन होगा, एक खैर सगाली का इजहार होगा, तो यकीनन मजमूई फ़िज़ा भी अच्छी होगी बेशक, और इंशाअल्लाह ताला पेशा वराना तौर पर हम अपने जो फ़राइज़ मनसूबी हैं वो अच्छे अंदाज से सर अंजाम दे सकेंगे। शाहिद महमूद चावन साहब, बातें तो बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन मैं समझता ये हूँ कि गुफ्तगू का हुनर आपने भी अपने असातिज़ा जावेद अख्तर वैस साहब से अच्छी तरह से सीखा हुआ है। मुझे कई अतराफ से आपने घेरा है, वरना मैं थोड़ा सा छेड़छाड़ आपसे करता रहता। मुझे अच्छा लगा है आपसे गुफ्तगू करके। वो जो किसी ने कहा था, ज़माना की तस्खीर अय्याम है, दमों की उलट फेर का नाम है। एकदम से ज़माने बीत जाते हैं। मैं तो सन 21 में बैठा हूँ, लेकिन आपके हाथ में क़यादत का परचम हमने 2022 और 23 का देना है। बेशक, लेकिन अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे। आमीन आमीन। आपके ख्यालात, उनसे मैंने अंदाज़ा लगाया कि क़यादत जुर्रतमंद नौजवान वकला के हाथ में होनी चाहिए। मैं मार शाहिद महमूद चावन साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि कैंपेन के इन दिनों में जब एक कैंडिडेट के लिए बड़ा मुश्किल होता है वक्त निकालना, आपने हमारी रिक्वेस्ट पे कुछ लम्हे हमें दिए हैं और मैं अपनी जानिब से और इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जमान खान की जानिब से आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेहरबानी, थैंक यू। अजीज़ नगर यूट्यूब चैनल का पॉपुलर प्रोग्राम लाइव विद अजीज़ खान देख रहे हैं। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद स्टूडियोज़ में है वो है माहर शाहिद महमूद चावन, जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के आइंदा साल के उम्मीदवार बतौर जनरल सेक्रेटरी हैं। इन्होंने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की है जो इनके ख़यालात की आईनदार है। हमारा ये चैनल इस बात पर हमेशा नाज़ा रहेगा कि ऐसे लोग जिनके हाथों में हमने क़यादत का परचम देना है, वो जब गुफ्तगू करते हैं तो यूँ लगता है कि सारा अहद उनकी गुफ्तगू में सिमट आते हैं। मैं इनके लिए दुआ गो हूँ और इस शेर के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। खिरत को गुलामी से आज़ाद कर दे, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। अल्लाह ने के बाद।